اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین عن سراقۃ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسری وننصب الیمنی رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے بیت الخلاء میں واش روم میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے دائیں پاؤں کی بنسبت بائیں پاؤں کے اوپر زیادہ وزن ڈالنا ہے۔ اس انداز سے آپ نے بیٹھنا ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر آپ کا وزن زیادہ ہو۔ لیکن یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت میں دو راوی مجہول ہیں۔ ایک راوی محمد اور اس کا باپ عبد الرحمن، کلاہما مجہولان، یہ دونوں مجہول راوی ہیں، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن بعض اطباء کا کہنا ہے کہ اگر انسان واش روم میں اس طرح بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے بائیں قدم کے اوپر دائیں کی بنسبت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تو قضائے حاجت کرنے میں اس کے لیے آسانی رہے گی، کیونکہ جو انسان کا معدہ ہے وہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ تو خیر یہ روایت تو ضعیف ہے، اطباء نے اس طرح کی بات بیان کی ہے۔ عن عیسی بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ ثلاث مرات۔ یہ جو روایت ابھی میں پڑھنے لگا ہوں یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عیسی بن یزداد اپنے باپ یزداد سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو، اپنے ذکر کو وہ 3 مرتبہ اچھی طرح جھاڑ لے، تاکہ کوئی پیشاب کا قطرہ وغیرہ، یعنی شرمگاہ کے سوراخ میں پیشاب کا کوئی قطرہ وغیرہ نہ رہ جائے۔ لیکن یہ جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس میں بھی یعنی جو عیسیٰ راوی ہے یہ مجہول راوی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا، یعنی قباء ایک بستی کا نام ہے، تو ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی، فیہ رجال یحبون یتطہروا، کہ اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو تکلف کے ساتھ طہارت کا خیال رکھنے والے ہیں، بڑی وہ صفائی پسند ہیں، صفائی کا بڑا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی جو طبیعت ہے بڑی صاف ستھری ہے۔ تو واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قباء کے لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، آپ کیا عمل کرتے ہو؟ وہ کون سا ایسا طہارت والا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں تمہاری تعریف اس میں ذکر کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نطبع الحجارۃ الماء، جب ہم قضائے حاجت کرتے ہیں تو طہارت کے لیے پہلے ہم مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مزید طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ رواہ البزار، اس کو امام بزار نے نقل کیا ہے بسند ضعیف، لیکن اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے، اور اس روایت کی جو اصل ہے وہ سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سند سے یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ روایت صحیح درجے کی ہے، لیکن اس روایت میں ڈیلوں کا ذکر نہیں ہے کہ جب ہم قضائے حاجت کرتے ہیں تو پہلے مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے ہیں۔ جس روایت کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے، جس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں یہ مٹی کے ڈیلوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے تمام مسائل کتاب و سنت کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے حدیث کا علم حاصل کرنا۔ جس طرح قرآن کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی یاد کرنا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے صرف قرآن کافی ہے، وہ حدیث کو چھوڑ دے تو اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا،
جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے، جو حدیث کا منکر ہے، گویا کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کا جو مکمل طریقہ ہے یہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، اس کا مکمل جو نصاب وغیرہ ہے یہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کی ساری باتیں سن کر دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔